الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے اسٹوڈیو سے شان رمضان کے نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، اس میں ایک نیک عمل انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اور کتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، کیسے ہم نے خرچ کرنا ہے، کسے ہم نے دینا ہے، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان اسکالر موجود ہیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے اور رمضان المبارک میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جی، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرآن کریم میں اس کے لیے بہت تلقین کی گئی ہے۔ جی، آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنون کی یعنی مومن بندے کی صفت بیان کی ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ آیت سب بہت اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، جسے پسند کرتے ہو۔ جی بالکل۔ اور انسان سب سے زیادہ مال کو پسند کرتا ہے۔ پسند کرتا ہے۔ اب مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل کریں، خرچ ایسا کرنا جس کے بدلے میں دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی کوئی چیز حاصل کرنا، کوئی لالچ یا کوئی غرض وہ نہ ہو۔ جہاں اب اگر آپ کہیں کہ جی میں نے تو اپنے لیے کپڑے خریدے، جی، یہ انفاق فی سبیل اللہ تو نہیں ہے، کہیں کہ خرچ تو کیا ہے، یہ خرچ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ لیتے ہیں، اپنے لیے لگژری گھر بنا لیں، یہ تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ اور حاصل کیا ہے، جی، جس کے بدلے میں دنیاوی غرض نہ ہو، اور جس کے بدلے میں نیت یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا مجھے، جی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا بھی دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہاں 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 خرچ کرنے چاہیے، وہ 8 مصارف بیان کیے ان کو۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی تب ہی حاصل ہوگی، نیکی کا صحیح جو آپ کو اجر اور ثواب اور اس کا سرور جی، اور اس کی کیفیات آپ کو تب حاصل ہوں گی جب آپ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہاں پہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بندے کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، ہاں، اور اپنا مال جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ آخرت میں جمع ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو اب جس بندے کا مال سارا دنیا میں جمع ہوگا اس کا تو دل دنیا میں ہی اٹکا رہے گا، اور جس کا مال آخرت کے لیے، جو جیسے آپ فرما رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ جب کرتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں، جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارا وہاں جمع ہو جاتا ہے، تو ہمیں وہاں جانے میں پھر کوئی ہم نے انویسٹ کر لیا، اب ہم وہاں جانا چاہیں گے، جنت میں ہمارے لیے انشاءاللہ محلات ہوں گے تو وہاں پہ ہم جانا چاہیں گے۔ جی بالکل۔ اور اس کی اہمیت خاص طور پر رمضان میں، ویسے تو اس کا حکم تو سارا سال کی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ دیں، سارا سال ہے اس کا۔ رمضان میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا
جو ثواب ہے وہ 70% اضافہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسی ضمن میں لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا پسند کرتے ہیں. میں پہلے زکوٰۃ پر بھی میں پھر بات کرتا ہوں, ضرور اس پر تو ضروری ہے بات کرنا بھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صدقات و خیرات جس مد میں بھی, یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو باقی مد ہیں اس میں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ اس لیے ہے, ایک تو 70 گنا ہو گیا, یعنی ہم نے 1 روپیہ دیا اور وہ 70 لکھا گیا. سبحان اللہ. تو یہ اتنی بڑے ہمیں بہت بڑا پیکیج ہے یہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ روزہ افطار کرانے پر آپ کو کیا کیا ملے گا. یعنی اگر آپ کسی روزہ دار کی افطاری کراتے ہیں اس پر بخشش ہے, اس پر مغفرت ہے اور جہنم سے آزادی ہے. سبحان اللہ. یہ بیسیکلی تو انفاق فی سبیل اللہ نا. اگر آپ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا رہے ہیں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آ گیا. بالکل. اور اس پر ہمیں جو نعمت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بخشش بھی ہے, مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے. سبحان اللہ. یہ اس لیے اہم ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے کہ میں مطلقاً فرما دیا کہ افطار کراؤ. اب افطاری میں ہر ایک نہیں کرا سکتا افطاری, تو آپ نے کہا بھلے ایک کھجور, بھلے ایک کھجور کے ساتھ افطار کرا دو. دیکھیں نا یہ کتنا منیمم کرائیٹیریا. ہاں بالکل. یعنی اس میں یہ ہے کہ تمام امت اس میں شریک ہو جائے, یعنی کوئی جو غریب ہو جی وہ بھی یہ والی سعادت حاصل کر سکے, وہ بھی اس ثواب کو حاصل کر سکے, وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی جو آپشن ہے اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلے ایک کھجور ہو جائے. اچھا, ویسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اس قسم کا کیسا ایک ماحول ہوتا ہے. افطار کراتے ہیں لوگ اور کھجوروں, لوگ اپنی محبت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ افطار کے لیے آئے ہیں. جی بالکل. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ لوگ زکوٰۃ بھی رمضان المبارک. اچھا, زکوٰۃ کا بنیادی طور پر تو سال بعد ایک دفعہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے, اور وہ آپ کی جو بھی روٹین ہے پورے سال میں جو بھی آپ طے کر لیں کہ فلاں ماہ میں نے کرنی ہے زکوٰۃ ادا, کر سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک معمول بنا ہوا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے, رمضان کے علاوہ زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھ ہو جاتی ہے آپ کا معمول جو بن جائے, سال بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, جو بن جائے آپ وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس کو اسلامی مہینے میں آپ اس کو کریں. وہ بھی ایسا نہیں ضروری, وہ بھی نہیں ہے. جی اسلامی مہینے کا بھی سال کے لیے ضروری نہیں. ہمارا حکم یہ ہے کہ سال پورا ہو, سال کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اتنا نصاب بن رہا ہے, اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے, میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا, یعنی اچھا کر لیا, ایک عمل اپنا لیا کہ وہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کر رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, لیکن رمضان میں ادا کریں گے تو اسی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک فرق. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں جب ادا کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہم نے اپنے مال کا بہت زیادہ حصہ نکال رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر, جی وہ عام دنوں میں نا شاید وہ ہماری دلی کیفیت وہ نہیں ہوتی, کچھ اور ہوتی ہے. وہ ادا کرتے ہوئے پیسے نکالتے ہوئے نا تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, شیطان روک رہا ہوتا ہے. رمضان میں چونکہ ہم ذہن بنا ہوتا ہے جی انفاق فی سبیل اللہ نیکیوں کی طرف مائل ہونے کا, ایک ہمارے اوپر ایک کیفیت خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. شیطان بھی جکڑا ہوا ہے. ہاں, تو وہ اس لیے پھر زکوٰۃ ادا کرنی آسان ہو جاتی ہے. بالکل. دوسرا فائدہ یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنی آسان ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عید آ رہی ہے, آپ زکوٰۃ دیں گے غریبوں کو, جی ان کے لیے پھر ایک مالی طور پر ایک سہولت ہو گئی, وہ اپنی عید اچھی گزار سکتے ہیں. اگرچہ فطرانہ بھی ہے لیکن فطرانہ اس کی بنسبت بہت کم ہے, مطلب زکوٰۃ کی بنسبت ہم کریں تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے فطرانہ بھی ان کی اسی سہولت کے لیے ہے کہ عید اچھی گزار لیں, لیکن اس کے لحاظ سے ہوگا تو اس میں اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہیں زیادہ ان کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو تیسرا فائدہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں جو غریب ہو رہے ہیں بہت زیادہ, ان کے بچوں کو دیکھیں نا, بہت سارے آج کل جیسے مہنگائی ہے, کپڑے ہیں, جوتی ہے, دیگر لوازمات ہیں, بچوں کے ضروریات ہوتی ہیں,
اور ویسے بھی اچھا رمضان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. جی ہاں. اگر آپ کسی کو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا فطرانہ دیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا رمضان کے حوالے سے بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے. ایک اور چیز اس میں آپ شامل کریں کہ رمضان کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے اس پر حساب کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ. جو خرچ کریں اس پر حساب کتاب نہیں ہے. اب اس میں خرچ میں جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی آ رہی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں, اپنے گھر والوں پر خرچ کریں, وہ بھی شامل ہے. اب ان پر بھی آپ نے ویسے ہی رمضان میں خریداری کرنی ہوتی ہے. ہمارا عام مسلمانوں کا ماحول یہ ہے کہ ہم رمضان میں شاپنگ زیادہ کرتے ہیں. جی. ہمارے گھر کے گھریلو اخراجات جیسے گروسری ہوگی جی اس میں بھی ہم باقی دنوں میں اگر روکھا سوکھا گزارا کر رہے ہیں نا, جی رمضان میں یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہو افطاری جاتا ہے. اچھی ہو, جی، سحری افطاری اچھی ہو, سحری تو اچھی وہاں ہو، پر بالکل. بھی پھر عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے. پورا سال اگر ہم اس طرح بڑے پیمانے پہ شاپنگ کریں یا نہ کریں, رمضان میں کرتے ہیں. رمضان میں کرتے ہیں. تو رمضان میں شاپنگ اگر یہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس ضمن میں کہ رمضان میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. پھر رزق پر جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر جب انسان اس کو زیادہ, جیسے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں, تو جیسے ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم غریبوں کو دیتے ہیں, جی ہاں, تو ان غریبوں کی دعائیں بھی تو ہوتی ہیں. دعائیں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مقامات سے عطا فرماتا ہے جہاں پہ ہمارا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسی. دیکھیں نا آپ لفظ زکوٰۃ کے معنی میں غور کریں نا, جی, کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری. سبحان اللہ. بندہ سوچتا ہے میرے تو پیسہ کم ہو رہا ہے, لیکن بڑھوتری کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو, آپ کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے. سبحان اور رمضان میں پھر ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم غور کریں تو ہمارا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ ملتا ہے زیادہ. بالکل. تو اس لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگر یعنی ادا کی جا سکتی ہے غیر رمضان میں بھی, لیکن رمضان میں ادا کرنے کے یہ فوائد ہیں. جی, آپ سہولت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رہے اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین نے بہت فائدہ اٹھایا آپ کی باتوں سے. تو انشاءاللہ ہم اور بھی پروگرامز میں آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. ناظرین اکرام, پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی, اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ اور اس کے ضمن میں زکوٰۃ اور فطرانے پر بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ ہم جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں تو ان کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کا اجر بھی 70 گنا سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا جو اجر ہے وہ سمیٹیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.